اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک۔ جب ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے اس کے بعد اس کی کچھ ذمہ داریاں اور اس پہ کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ شروعات میں ہی کلمے کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا اہتمام کرنا ایک مسلمان پہ فرض ہے، یعنی کہ تیسرا ارکان رمضان ہے۔ رمضان المبارک میں جو ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی بڑا چڑھا کر بدلہ دینے والے ہیں۔ رمضان المبارک میں فرائض نمازوں کے اہتمام کی خاص ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں ہے رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرنا ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرنا۔ گویا نیکیوں کا باؤ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے بیٹے ہیں اور ہم ہیں کہ اوقات برباد کر رہے ہیں۔ فجر کی نماز ہماری سحری کھا کر سستی میں ہی صرف ہو جاتی ہے۔ ظہر ہوئی تو ٹھیک، ورنہ جماعت اس کی بھی چلی گئی۔ عصر افطار خریدنے میں صرف ہو گئی، مغرب کی جماعت افطار کرنے میں صرف ہو گئی، اور عشاء اور تراویح افطار کی وجہ سے سستی میں کر ہی بیٹھے۔ یہ تو ہمارے فرائض کا حال ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان مبارک میں ایسا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ خاص طور پر فرائض و واجبات اور عام طور پر دیگر معمولات سستی یا بازار کی نظر نہ ہوں، بلکہ ان مختصر اوقات میں وصول کرنے والے ہوں۔ رمضان المبارک کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس میں جو آدمی نفل نیکی کرے گا اس کا ثواب غیر رمضان میں فرض کے برابر ہے۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ذوق و شوق ایسا تھا کہ انہوں نے اپنی ساری توانائی و طاقت عبادت میں صرف کرنا طے کر لیا تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود سارے بشارتوں اور وعدوں کے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا، پھر بھی اتنی لمبی نماز، تہجد و دیگر نوافل پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکنے پر فرماتے تھے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی نمازیں ایسی بنائیں کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے میں وہ مزہ آئے جو دنیا سے ہمیں غافل کر دے اور اسی اللہ کا بنا دے۔ رمضان مبارک کے علاوہ 11 مہینے جن نوافل کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ان کو رمضان میں پڑھنے کی خوب کوشش کریں، جیسے تہجد، اشراق، چاشت، اوابین وغیرہ کا اہتمام ہو۔ سحری سے کچھ دیر پہلے اٹھ کر 4-6 رکعت ضرور پڑھ لیں، اس وقت اللہ تعالیٰ دینے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ بہت اہم نماز ہے۔ اولیاء عظیم رحمت اللہ علیہ کی روحانی ترقی میں تہجد کا بڑا دخل ہے۔ اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہو، جس کا طریقہ آگے آ رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آدمی جس طرح گزارتا ہے پورے 11 مہینے اس پر اثر پڑتا ہے۔ اگر نیک اعمال میں وقت گزارا ہوگا تو پورا سال نیک اعمال میں گزرے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ التسبیح کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کے 10 کام اور 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان فائدہ حاصل ہوں۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اگلا بھی، پچھلا بھی، اور نئے بھی، پرانے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی، دانستہ ہونے والے بھی، صغیر بھی اور کبیر بھی، اور اعلانیہ ہونے والے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔